مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بھائی ہیں، ان کا سوال تھا لوکا رسول کی انجیل میں سے کہ شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہمارے پاس 2 تلواریں ہیں، تو یسوع مسیح نے اس کے جواب میں کہا کہ کافی ہیں۔ تو کیا مسیحیت میں تلوار چلانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ آج کا سوال ہے، اور اس پر ہم بات کرنے کے لیے آ جائیں کہ اسلام اور مسیحیت کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے کہ کیا مسیحیت میں تلوار کی اجازت ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ عدم تشدد کی بات کرتی ہے، اور اسلام اس کے برعکس جو ہے وہ زور سے تلوار سے پھیلا ہے، اور یہ مسیحیت کا اور اسلام کا جو ہے بڑا ڈفرینس ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایک باتوں کو لے کر جیسے پرانے عہد نامہ سے، اور بالخصوص یہ آج کا جو حوالہ ہے اس کو لے کر جو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مسیحیت میں بھی کہیں نہ کہیں تلوار چلانے کی اجازت ہے، تو اس کے لیے جو حوالہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا مقدس لوکا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 22واں باب، اس کی 35 آیت سے 38 آیت تک، اور اس میں ہے پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا، کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں۔ اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے، اور اسی طرح جولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا بہت ہیں۔ تو اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسیحیت میں بھی تلوار چلانے کی اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو ریفرنس ہے لوکا کی انجیل میں سے، یہ مقدس لوکا اپنے ہی انجیل کے 9ویں باب کو کوٹ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو، جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا تو انہوں نے کوئی تلوار دے کر نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی 2 بٹوے دے کر بھیجا تھا، اور نہ ہی اس قسم کی اور چیزوں کے ساتھ، بلکہ انہوں نے ان کو جب بھیجا تو ان کو پہلے منادی کرنے کے لیے اپنے سامنے بھیجا تھا۔ اس کا ذکر آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں ملتا ہے۔ تب جب شاگرد گئے تھے تو انہوں نے جا کر وہاں پر منادی کی، بدروحوں کو نکالا، اور غیر قوموں کی طرف بھی ان کو بھیجنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی تیاری ہونا بھی ضرور تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو بھیجا تو ان کے پاس کوئی بھی تلوار نہیں تھی، لیکن اب چونکہ خدا مسیح کا پکڑوائے جانے کا وقت تھا، ان کا جو ٹرائل تھا وہ ان کے سامنے تھا، اور ان کی مصلوبیت کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ گیا تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں بھیجا گیا تھا پہلی مرتبہ تو کسی چیز کا تمہیں کمی رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو مسیح نے کہا کہ اب چونکہ وقت ہے کہ آپ کو جو مشن فیلڈ ہے آپ کا وہ وسیع ہوگا، آپ پوری دنیا میں منادی کے لیے جانے والے ہو، تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو مسیح کی جو بات ہے اس کو اس طرف لے کر جانا زیادہ اچھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ اپنے لیے تلوار خریدے۔ اس کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مسیح نے تو کہا ہے تلوار خریدیں، آپ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر یہودی کلچر سے واقف ہیں، یا آپ جو خدا مسیح کی خدمت سے اگر واقف ہیں، تو مسیح خداوند کہا کرتے تھے کہ ابن آدم کے سر دھرنے کو جگہ نہیں، ہم منادی کرتے ہیں اور یہاں پر باغ گتسمنی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور یہیں پہ ہماری رات گزرتی ہے، یا اکثر جو ہے وہ اپنی خدمت کے ایام میں جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے، اور اکثر رات کو بھی خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر جا کر دعا کیا کرتے تھے، اور شاگرد جو ہے وہ کبھی جھیل میں سفر کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی
آپ کو مختلف جنگلوں میں سفر کرتے، بیابانوں میں سفر کرتے ہوئے مختلف شہروں میں داخل ہوتے تھے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، دوسرے سے تیسرے صوبے میں. تو اسی طرح ان کا جو ہے تبلیغ کے ایام میں وہ سفر کیا کرتے تھے. تو یہ جو تلواریں ہیں جن کو اس کے لیے مائی خیر لفظ جو آیا ہے انجیل میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ خنجر جو ہے معمول سے تھوڑے سے زیادہ بڑے ہوتے تھے. ان کا جو استعمال ہے پودے کاٹنے کے لیے ہوتا تھا، پھل کاٹنے کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے، کبھی کبھی زخموں کو داغنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا تھا، جنگلی جانوروں کے سے بچنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا تھا، اور بھی بہت سے اس کے استعمال تھے. کبھی کبھی یہ جیسے لڑائی میں بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، شاگردوں نے اس کا استعمال کیا، لیکن انجیل میں صرف اس کا ایک ہی استعمال ایسا ہوا ہے، اور اس کا استعمال انسانوں پر کرنے کا خدا نے کبھی بھی جو ہے ان کو حکم نہیں دیا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آپ نے ان کا استعمال انسانوں پر کرنا ہے. جب پطرس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کا کان اڑا دیا کاہن کے نوکر کا اور سپاہی کا، تو خدا مسیح نے کہا کہ بس کرو، میں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم انسانوں کو جو ہے تلواروں سے قتل کرتے پھرو، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے. تو مسیح کی قطعاً یہ تعلیم نہیں تھی کہ آپ جو ہے تلواروں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، آپ یہی 22ویں باب کی 51 آیت لوکا کی انجیل میں سے انسانوں پر اس کے استعمال کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ آپ نے انسانوں پر اس کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، جب یسوع مسیح پلاطس کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے خداوند پلاطس کے سامنے جب پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے. اگر میری بادشاہی اس زمین کی ہوتی تو میرے جو پیروکار ہیں وہ تم سے جنگ کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ مسیح خداوند نے کبھی یہاں پر رہ کر فوج نہیں تیار کی تھی کہ وہ تلواریں لے کر، لاٹھیاں لے کر ملکوں کو فتح کرتے پھریں، ایسا نہیں تھا. مسیح کی جو تعلیم ہے، آپ انجیل کی پوری تاریخ کو دیکھیں، جب یہ منادی کرنے نکلے تو کسی شاگرد کے پاس، بلکہ پطرس نے جب یہ تلوار چلائی اور مسیح نے جب اسے روکا، تو اس کے بعد آپ پطرس کی پوری منادی کا، پوری زندگی کا ایام کو دیکھیں، آپ کو کہیں پہ بھی تلوار نظر نہیں آتی. بلکہ جب ان کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو انہوں نے صلیب کی موت کو جو ہے قبول کرتے ہوئے اس کی اپنی صلیب کو الٹا کر دینے کا کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ مسیح کی طرح مصلوب کیا جاؤں. تو یہ ان کی محبت تھی. اور بعد میں جو شاگردوں کا رویہ تھا وہ مسیح کی وہی تعلیم تھی جب خدا مسیح نے ان کو جو سکھایا تھا. تو ہاں، شاگرد کیونکہ مختلف فرقوں سے تھے. یہودی کلچر کو اگر آپ پڑھتے ہیں آپ کو وہاں ملتا ہے کہ کچھ زیلوتیس بھی تھے جو جنونی ہوا کرتے تھے. تو زیلوتیس بھی اپنے ساتھ تلواریں رکھتے تھے، اور یہ جنونی لوگ جو ہیں کسی کو بھی خنجر مارنے میں کبھی دریغ نہیں کرتے تھے. لیکن مسیح کے پاس جب ان کی شاگردیت میں آئے تو مسیح نے ان کو تلوار کے استعمال سے روک دیا تھا. اور پھر آپ ہمارے جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے، جو نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے، وہ قطعاً بلکہ مسیح کی خدا کی جو بادشاہی ہے، آپ دوسرا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 4 آیت دیکھیں تو انہوں نے ہماری لڑائی زمین کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ابلیس کی فوجوں کے ساتھ، اس قوتوں کے ساتھ ہے جو نادیدنی ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی. ہمارے مقابلے تو ان کے ساتھ ہیں. ہمیں تو خدا مسیح نے تلوار دے کر بھیجا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے کہ سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو. تو ہماری جو تعلیم ہے وہ عدم تشدد کی تعلیم ہے. ہم تلوار کے ساتھ کسی کو بھی اپنے مذہب میں شامل کرنے پر جو ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ تلواریں لے کر نکلیں یا کسی کا گلا کاٹ دیں یا کسی کو خنجر مار دیں. جب پطرس نے ایسا کیا تو خدا مسیح نے اس کو روک دیا تھا. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسیح کی وہ 2 تلواروں سے مراد یہ نہیں تھی جو اکثر لوگ لیتے ہیں، بلکہ وہ اس کا استعمال پودے کاٹنے کے لیے کیا کرتے تھے کیونکہ جنگلوں سے گزرتے تھے. اور آپ دیکھیں گتسمنی کا جو باغ ہے اس میں جو کہ وہ جاتے تھے اکثر، وہاں پہ ان کا گزر رہتا تھا، تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے اس کا استعمال کر لیا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں جو تلوار ہے وہ اسی طرح اسی کے لیے استعمال کی گئی ہے. لیکن چونکہ ہم کمپیریزن کر کے دیکھ رہے ہیں، کمپیریٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسلام کی بات کریں تو اسلام میں ایسا نہیں ہے.
جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ کو تشدد کے ساتھ، یعنی کہ اس میں تلوار کے استعمال کی عام اجازت دی گئی ہے کہ آپ استعمال کریں، اسلام کی ترویج کے لیے آپ کو اس جو ہے تلوار کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ بخاری شریف اس کے 25 نمبر حدیث کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اگر مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے تب تک جنگ کروں جب تک وہ لوگ اسلام کو قبول نہ کر لیں اور میری رسالت پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر وہ ایسا کرنا شروع کر دیں تو میں وہ اپنے آپ کو، اپنے جان، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب تک آپ اسلام قبول نہیں کرتے آپ جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں، کچھ حوالے آپ کو خود سے بھی مل جائیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن میں سے سورہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے جی یہاں پر، پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے کہ جو ہے گھات میں بیٹھنے کا حکم ہے کہ آپ گھات میں بیٹھیں اور ایسے لوگوں کو قتل کر دیں جو یہ جو ہے حرام مہینے گزرنے کے بعد، یہ 4 مہینے ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو اسلامی تعلیمات میں مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کو دیکھ لیں۔ 14 میں لکھا ہوا ہے، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عدم تشدد آپ کو نظر نہیں آتا۔ جب آپ ایز کمپیئر ٹو انجیل جب بات کرتے ہیں تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام جو ہے آپ کو روکتا ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو دیکھیں سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کی 23 نمبر آیت کو دیکھیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے باپوں کے ساتھ جو ہے تعلق نہ رکھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھیں، ان کو رفیق نہ بنائیں اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں اور ان میں سے عورت ایمان لے آئی ہے تو اس کو حکم ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوہر کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کے دل کو بدلے، اور عورت کے وسیلہ سے جو ہے مرد جو ہے وہ اس کی نجات ہو سکتی ہے کہ خدا اس کی دعاؤں کے وسیلہ سے بھی اس کو، یعنی کہ یہ قطع تعلقی نہیں ہے، ہم میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں اور تب تک ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں جب تک وہ بچ نہیں جاتے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں آگے چلیں جی، سورہ توبہ ہی کی 28 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ میں جو ہے ان کو روکا گیا۔ اور اس کی 29 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں، اہل کتاب کے متعلق یعنی کہ کرسچنز اور یہودیوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات جو پیغمبر اسلام کو ہدایات دی گئیں وہ کیا تھی؟ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو عدم تشدد تو میرے نہیں خیال کہ آپ کو اسلام میں کہیں پہ بھی ملتا ہے، بلکہ اس بات پر اب تو اتفاق ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے ہی پھیلا تھا، اور
یہ ان کی تعلیمات ہیں، آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں. باقی میں آپ کو آیات کے کچھ دیتا ہوں، ریفرنسز دیتا ہوں، آپ اس کو بھی چیک کریں. آپ جو ہے سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی 89 نمبر کو دیکھیں، سورہ مائدہ کی 51 نمبر کو دیکھیں. اگر آپ وہاں پر بھی آپ کو سورہ انفال کی 65 نمبر، 67 نمبر اور 69 نمبر کو آپ دیکھیں. بلکہ سورہ انفال کی جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو عدم تشدد کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اسلام امن کا دین ہے، تو اسلام قطعاً بھی ہمیں امن کا دین جو ہے اس سے نظر تو نہیں آتا. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ابھی میں نے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں دی جس کو آپ جھٹلا سکیں، یہ قرآن کی آیات ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں اپنے دشمنوں کو کچل نہ دے. مطلب بہت خون ریزی نہ کر لے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ قیدی نہ بنائیں بلکہ ان کو قتل کریں. تو یہ تعلیمات جو ہیں یہ بھی اسلام کی آپ تک پہنچتی ہیں. تو آپ مطلب یہ ہے کہ ہماری اگر بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، تو کرسچنز کے جتنے بھی ہمارے جو رسول ہیں جو منادی کے لیے نکلے تھے، آپ کو کسی ایک کے ہاتھ میں بھی تلوار نظر نہیں آتی. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ کی بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے لیے تلواریں لو، تو تلواریں اس لیے لینے کو کہا تھا کہ کیونکہ اب آپ کا مشن فیلڈ جو ہے وسیع ہونے والا ہے اور آپ نے نکلنا ہے. تو یہ تلواریں اس استعمال کے لیے تھی، اس بات کی علامت تھی کہ آپ جب نکلو گے پودے کاٹنے کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے ان تلواروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کو جو ہے انسانوں پر استعمال کرنے کے لیے یہ تلوار نہیں تھی، انسانوں پر استعمال ہوئی تھی، پطرس کو روک دیا گیا تھا. اس کے بعد آ جائیں جی ہمارے ہاں جو ابدی بادشاہی کا جو تصور ہے، جو خدا کی بادشاہی ہے جس کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی تلوار نہیں ہے. تلوار صرف جو ہے جس کا استعمال ہم نے بتایا، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب 24 اور 25 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو خدا کی بادشاہی جو ابدی بادشاہی ہے وہ اس بات کی جو علامت ہے کہ ہمارے جو مسیح کی بادشاہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے، بلکہ ہم محبت سے یہاں پر جو ہے خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی اگر بات کریں تو مدارج النبوت اور اس کا صفحہ نمبر 304، یہ بات جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، اسے میں نے اپنے مناظرے میں بھی بیان کیا تھا. اور مسلمز کے پاس کیونکہ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو وہ بس ٹال مٹول کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ واقعہ جھوٹا ہے. لیکن یہ ان کی کتاب کا ہے، مدارج النبوت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 304 ہے. اس میں لکھا ہے کہ کرکہ جو ہے ایک بزرگ خاتون تھی اور مسلمانوں نے چونکہ وہاں پر حملہ کیا اور اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا، اور یہ سردارنی تھی اور وہاں پر اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا. جب اس کو زید بن حارثہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ اونٹوں سے باندھی گئی اور اونٹ جو ہے مخالف سمت میں بھگا دیے گئے اور یہ عورت جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ، بلکہ جب زید بن حارثہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے، انہوں نے اس واقعے کی ان کو خبر دی تو پیغمبر اسلام نے ان کو اپریشیٹ کیا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مسیحیت کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اسلام کے ساتھ تو ان واقعات کو آپ ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو. بنو قریظہ کا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 700 لوگوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا اور ان پر حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب یہ لوگ سو رہے تھے، رات کو شب خون مارنا. تو یہ آپ کی کتابوں کے واقعات ہیں، آپ اس سے کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملتا ہے. بنو قریظہ کے 700 لوگوں کا انہوں نے جو ہے ایک رات میں، اور جب اندھیرا ہو گیا تو حضرت علی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے مشالوں کی روشنی میں، یعنی کہ لائٹس آن کی، جلا کے مشال جلا کے گلے کاٹتے رہے اور خندق کھودا ہوا تھا اور اس میں جو ہے ان کو پھینکتے گئے. تو یہ اسلامی جو ہے روایات ہیں، اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں. خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے
ان کی زمینی خدمت، ان کی جب آپ زمینی خدمت پر غور کرتے ہیں تو آپ ہمیں پہاڑی واس ایک اس کا کوئی نعم البدل لا کر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں لا کر دکھا سکتے۔ مسیح خداوند ہی ہیں جن کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے ستانے والوں کا برا نہیں چاہنا، آپ نے ان کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور مسیح خداوند کو جنہوں نے مصلوب کیا انہوں نے کہا اے خداوند ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ آپ کہتے ہیں مسیح نے تلوار چلوانی ہے، مسیح اگر تلوار چلوانے آئے ہوتے تو ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے ابھی آ کر جو ہے ان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن مسیح کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ مسیح خداوند آپ کی بھی ہلاکت نہیں چاہتے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کمپیئر مطلب اسلام کا تو آپ کے پاس جواب ہے نہیں، تو اب آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی اسلام چونکہ ایسا ہے تو مسیحیت کو بھی ایسا ثابت کر دیا جائے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے، محبت کا خدا ہے، اور یہ کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو ہم تو ایسی تعلیم رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسیح نے کوئی ایسی غلط تعلیم دے رکھی ہے تو آپ ہم سے سوال کریں۔ آپ لائیو آ کر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ خداوند نے چاہا تو آئندہ ہم آپ کے ساتھ پھر سے اسی قسم کی ایک سوال کے ساتھ ضرور شامل ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور، اور ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور بات کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، میسنجر میں رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو احسن طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔